نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ جب اسے اس طرح پکارا جائے جس سے محسوس ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن کبھی غور اور توجہ کی ہے ہم نے کہ کیا واقعی میں مسلمان ہوں یا معاملہ برعکس ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے مسلمانی صرف اس کو سمجھ لیا کہ بس مسلمانوں والا حلیہ بنا لیا جائے، یعنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے، داڑھی پگڑی بڑے سلیقہ سے رکھی جائے اور باندھی جائے، موٹے دانوں والی تسبیح ہاتھ کی انگلیوں میں لپٹی جائے، اور خصوصاً ماتھے پر محراب ہونا گویا کہ مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ یا شناختی کارڈ ہے۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے اندر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اندر کا مسلمان ناقص ہے، کمزور ہے، تو اس باہر والے مسلمانی حلیے سے نجات مشکل ہے۔ چنانچہ اگر جائزہ لیں حقیقی مسلمانوں کا تو جنگ احد کا وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب زخموں سے چورا چور سپاہی پڑے ہیں، پیاس کی شدت ہے، زخم بہت زیادہ ہیں اور پانی کی شدید حاجت بھی ہے، لیکن پانی منہ کے قریب لایا گیا تو دوسرے بھائی کی آواز آئی، پانی پانی۔ تو یہ پہلے والا شخص خود بولتا ہے، ساقی مجھے رہنے دو، میرے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یوں سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ وہ سب کے سب شہداء کی فہرست میں شامل ہو گئے اور وہ زخمی شہید ہو گئے، اور وہ پانی کا پیالہ یوں گردش کرتے کرتے واپس ساقی کے پاس باقی رہا۔ اس واقعہ نے اور ان شہداء نے ایک میسج اور پیغام چھوڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، میرے نبی کے جو ماننے والے تھے ان کی خوبی اور صفت یہ تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہ خصاصہ، کہ اپنی جان پر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان کی اپنی حالت خستہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے نے ایک میسج اور پیغام چھوڑا ہے کہ اگر مسلمانی چاہتے ہو تو مال و دولت کیا چیز ہے، اگر جان بھی دینی پڑے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو اس سے بھی دریغ نہ کرنا، پھر تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ چنانچہ حقیقی مسلمانوں کے جہاں اور پہلو ہیں وہاں ایثار کا پہلو نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ القصہ اور میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری مسلمانی اور حقیقی مسلمانوں میں جو بہت بڑا فرق آج نظر آتا ہے وہ ایثار کا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کا ہے۔ ایثار کے بہت سارے معانی نکالے جا سکتے ہیں، ان کی صورتیں نکالی جا سکتی ہیں۔ اگر اس ایثار والے پہلو کو ہی آج کا مسلمان اپنا لے تو یقیناً کہا جا سکے گا کہ یہ حقیقی مسلمانوں کی فہرست میں کم از کم شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے ایک وہ مسلمان تھے جن کے اندر اس قدر جذبہ تھا کہ خود تو جام شہادت نوش کر دیا، لیکن اپنی جان پر دوسرے بھائی کو ترجیح دی اور اس کی جان کی فکر رہی، اور ایک رویہ ہمارا ہے، ایک مسلمان ہم ہیں کہ سب کچھ اپنی جھولی میں ہونا چاہیے، سب کچھ میری جیب میں ہونا چاہیے، سب کچھ میری تجوری میں ہونا چاہیے، دوسرا جس حال میں ہے اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
تو ایثار کا جذبہ اپنائیے۔ حقیقی مسلمان اور مجازی کہہ لیں یا ہم جیسے مسلمان ہیں، ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایثار کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔